تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور کا جو میڈیا ہے وہ اپنا کردار ٹھیک ادا کر رہا ہے؟ میڈیا کبھی بھی کوئی کردار ٹھیک نہیں ادا کرتا ہوتا. اب میڈیا کو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو جو اخلاقی بہت بڑا ادارہ ہے، یہ بہت غلط بات ہے. اخلاقیات کے منبع کچھ اور ہیں، اور میڈیا جو ہے بیسیکلی گفتگو ہے. جو شروع میں جب یہ کتابیں لکھی جاتی تھیں، اس وقت تو ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ریڈیو نہیں ہوتا تھا، یہ کتاب ہوتی تھی، ہاتھ سے لوگ کاپی کر کے دنیا بھر میں پھیلاتے تھے اور لکھی جاتی. ہر طرح کی کتاب لکھی جاتی تھی. ضروری نہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس میں چغتائی کے افسانے بھی ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ تفسیریں بھی ہوتی تھیں، وہ بھی چلتی تھی. اس وقت تو ریڈیو تو 1926 میں آیا نا جی. بی بی سی ریڈیو 1920 میں آیا ہے، یہ ریڈیو 1926 میں آیا ہے. اس سے پہلے اخبار جو تھے وہ بہت لیٹر پیریڈ کی انوینشن ہے. یہ آپ کی کتابیں ہی ہوتی تھیں نا. ہر طرح کی کتاب ملتی ہے. وہ پرانی سے پرانی جو ہے کاما سترا کس زمانے کی چیز لکھی ہوئی، جی ہر طرح کی ملتی. ایک تو یہ پھر اس کے بعد اخبار آ گیا. اخبار بھی اس طرح کی چیز ہے. ہر میڈیا کی ایک ایج ہوتی ہے. اخبار کی ایک ایج تھی. آج اخبار آپ کو کسی گھر میں دروازے پہ نہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے شام کا اخبار بھی لوگ خریدتے تھے. جی. آپ آج سے پہلے جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا ہے 2002 میں، کالم نگار ایسے تھا جیسے کوئی آسمانی مخلوق ہوتا ہے. کیا بات ہے جی، او ہو کیا بات. اس کا کالم اس میں چلا گیا، اخبار وہاں بکنا شروع ہو گیا. آج آپ کالم نگار ختم ہو گیا، اس کی یوٹیلٹی ختم ہو گئی. آج پڑھتا کوئی نہیں کالم کو. اور یہ سب یہ صحافی جو ہے وہ جانبدار کس دور میں ہوا ہے؟ ہر دور میں ہوتا ہے. شروع سے جانبدار تھا صاحب. دیکھیں کوئی بھی ایکسپوز اب ہوئے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے رپورٹر، ایک ہوتا ہے دنیا میں اوپینینیٹڈ جرنلزم ہوتی ہے. ہر جگہ اوپینینیٹڈ جرنلزم ہوتی ہے. ہاں، بددیانت اور دیانتدار میں فرق ہوتا ہے سر. میں اگر ایک مسلمان ہوں اور میں بحیثیت مسلمان اگر ایک آزادانہ رائے دیتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے تو میں نے دیانتدار ہوں. لیکن اگر میں پیسے پکڑ کے مسلمان میں رائے دیتا ہوں تو میں ایک بددیانتدار ہوں. اچھا، یہیں سے شروع ہو. ادارے کی اجازت شامل ہوتی ہے اس میں؟ کس میں؟ کسی بھی صحافی کی جرنلسٹ کی کوئی رائے دینے میں ادارہ بھی تو دیکھیں ادارے میں بیٹھ کے. دو تین چیزیں. میں کالم جب لکھنا شروع کیا تھا تو اس زمانے میں بکتا تھا. ادارہ بکنے کی بات ہوتی ہے نا، تو ادارہ تو کنٹرول کرتا ہے. دیکھیں نا، پاکستان کے اندر صحافت کے جتنے بڑے بڑے جن آپ سمجھتے ہیں نا، یہ سارے مفاد پرست. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. اس کے کچھ 4-5 مہینے کے بعد ایک آزاد اخبار تھا صرف، جس پہ حکومت کنٹرول نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ تھا سول اینڈ ملٹری گزٹ. اس کا ایڈیٹر ہوتا تھا کبھی روڈجار کپلنگ. وہ گورا ایک اخبار تھا، گورا اس کا مالک. صحیح. اس نے ایک خبر لگا دی کہ پاکستان جو ہے نا یہ ایک مذاکرات کر رہا ہے کشمیر کے ساتھ، اور کشمیر کی تقسیم کے اوپر کوئی بات ہو رہی. وہ خطار. اس کے بعد فوراً اس کے پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تردید آ گئی. اس نے تردید بھی چھاپی اور پہلے زبر میں معذرت بھی چھاپ دی. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے تو کہا کہ ایسی کہ تیسی. تو پاکستان میں جتنے بھی اخبار نکلتے تھے، صحیح، ان ساروں نے اکٹھے ہو کے ایک اداریہ لکھا. صحیح. کہ ایسے اخبار کا ناطقہ بند ہونا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے. جو 3 میجر لکھنے والے تھے نا اداریہ، نوائے وقت کے حمید نظامی، مجید نظامی نہیں، حمید نظامی. ٹھیک ہے. کتنا بڑا نام. جی بابا صاحب. جی. پاکستان ٹائم کے فیض احمد فیض، اور ڈان کے الطاف حسین جن کو ہیرو بنایا ہوا ہے کہ 11 اگست کی. ان تینوں نے پاکستان ٹائم کے نیوز روم میں بیٹھ کے وہ اداریہ لکھا. اس اداریہ کو سارے اخباروں نے چھاپا، جن میں چراغ حسن اسد کا بھی اخبار تھا، جن میں غلام رسول مہر کا بھی اخبار تھا. اور اگلے دن خس کم جہاں پاک سول اینڈ ملٹری کے پہ پابندی لگا دی گئی. اچھا، تو یہ آپ ہیرو ہے نا ہمارے. جی. اچھا، اور یہ سب ایک جب میں آپ سے ذکر ہو رہا تھا کہ اوریا صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہونا ہے، تو ایک سوال آیا ہے کہ آپ کم بیش ساری اسکرینس پہ نظر آتے ہیں، تو جیو کو کیوں نہیں شرف بخشتے؟ آپ کبھی ان کی اسکرین پہ نظر نہیں آئے؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں. میں نے سب سے پہلے جو کالم لکھنا شروع کیا وہ جنگ میں لکھنا شروع کیا. اچھا. 2002 کی 18 مارچ کو میرا پہلا کالم لگا. ٹھیک ہے. اور 2007 تک میں نے 5 سال لکھا. 2002 کے اکتوبر میں وہ آ گیا تھا، اپنا جیو آ گیا تھا.
ٹھیک ہے. اس وقت سے لے کے آج تک میں 1 منٹ کے لیے بھی جیو میں نہیں بلایا گیا. یہ نہیں, اچھا. کوئی بھی بندہ, کوئی بھی سیکولر لبرل ٹی وی مجھے نہیں بلاتا. ایک ٹی وی کے مالک ہوتے تھے سما کے, صدیقی صاحب, ایک اینکر تھے, انہوں نے مجھے بلا لیا بھول کے, تو انہوں نے اس کو میسج بھیجا کہ تم نے اس کو کیوں بلایا. انہوں نے مجھے خود دکھائی. جی جی جی. انہوں نے کہا, میں نے ان کو ٹی آر پی بھیج دی کہ اس کے ریٹنگ آ گئی ہے. تو اس نے کہا ریٹنگ اور نوٹ ریٹنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دا فیس آف دس باسٹرڈ آن مائی ٹی وی. کسی جگہ بے شمار ایسے لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, جنہوں نے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو ہم اس کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے. پاکستان کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں میرا داخلہ بند ہے کہ یہ ہیٹ سپیچ کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آخری میری گفتگو تھی ایف سی کالج میں بلوچستان کے اوپر, سارے پروفیسر سامنے بٹھا دیے گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس سے سوال کرو. میں نے سارے سوال جو ہے لپیٹ کے دے دیے تھے. لمز میں مجھے انہوں نے 25 دسمبر کے اس پہ بلایا, بچے آ کے مجھ سے ٹیٹ لے گئے. آئے واپس, کہنے لگے وہ عدیل ہاشمی جو ہے نا وہ کمپیئر ہے فیض صاحب کا نام. اس نے کہا اگر یہ شخص آئے گا تو میں کمپیئرنگ نہیں کروں گا, ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. جنید سلیم کا بیٹا ایف سی کالج میں پڑھتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا آپ کو میں چیف گیسٹ لے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بیٹا تم بہت باتیں کرتے ہو نا فریڈم آف ایکسپریشن کی, تم موریہ مقبول جان کو چیف گیسٹ لے جاؤ. کیسے نہیں ہوگا, آئی ول ٹاک ٹو دیم. یہ وہ 15 دن کے بعد روتا ہوا آیا, کہنے وہ نہیں جا سکتا. مجھے بلانا, کوئی بیچارہ تھکا ہارا, ورنہ میں جاتا تھا یونیورسٹی میں, انہیں یونیورسٹی میں ریکارڈڈ لیکچر دنیا جی 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 جی. واحد پاکستان کا میں صحافی اور اینکر ہوں جو 35 ملکوں میں نہیں جا سکتا, بین ہے. میں امریکہ میں 23 مارچ کی شام کو جانا تھا, مجھے پریڈ پہ بلایا ہوا تھا نیو یارک میں. انہوں نے کہا صحافی, انہوں نے کہا کہ اس نے آپ امریکن سفیر سے بات کرنا, آپ کو انہوں نے کہا نہیں جانے دیں. اچھا, اسٹل پابندی ہے آپ پہ. میری بیوی 3 مہینے بعد اس نے اپنی بھانجی کی شادی میں جانا تھا, اس کو جہاز میں بٹھا کے اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا. میں انکار کر, منافق لوگ ہیں. میں نے پاسپورٹ دیتا ہوں 8 مہینے, وی آر اسٹل پروسیسنگ. 11 مہینے سے آسٹریلیا, وی آر اسٹل پروسیسنگ, وی آر اسٹل تھنکنگ. تو ایسا کیوں ہے؟ پاکستان نہیں, دنیا پوری کی جتنی بھی سیکولر لبرل کمیونٹی ہے وہ ڈائلاگ پہ مقابلہ نہیں کرتی. یہ مسئلہ ہے. میں بندوق لے کے چلتا ہوں. آپ نے اس گھر میں دیکھا کلاشنکوف دیکھی, میں نے کم از کم 50,000 لائسنسز دیے ہوں گے. میں 9 سال ڈپٹی کمشنر رہا ہوں. میں نے اپنے لیے ایک پسٹل کا لائسنس بھی نہیں لیا. اچھا, اور یہ صاحب اتنا لمبا کیریئر ہے آپ کا جرنلزم کے ساتھ, کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک جرنلزم کے حوالے سے کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ آپ کو لگتا ہو کہ جب آپ یاد کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میری اپنی جی 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 مطلب ریگریٹفل ہو آپ کے لیے, آپ کو لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اتنے لمبے کیریئر میں, آپ خود ریگریٹ کرتے ہوں. میرا خیال ہے کہ ایسا, دیکھیں اب میں تو بین ہوں, میرا اخبار بھی بین ہے, میرا میں اخبار میں بھی نہیں لکھ سکتا ہوں, میں ٹی وی پہ نہیں آ سکتا ہوں. جی جی. تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا ٹون اچھی ٹھیک رکھتے, سب کرتے, وہ کرتے. میں اس بات پہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے افسوس ہوا تھا, لیکن شاید نہیں. میرا کالم جنگ نے آہستہ آہستہ 3 میں سے 1 چھاپنا شروع کر دیا. 1,000 روپیہ کالم کا مجھے ملتا تھا صرف. ٹھیک ہے. یہ بات کر رہا میں 2007 کے اس کی جنوری کی. میں نے پوچھا محمود شام صاحب دوسرے ریڈر, میں نے کہا جی, تو انہوں نے کہا جی آپ خود ہی بات کر لیں اوپر. میں نے اوپر بات کی حضرت سے. تو میں نے کہا جی, ان کو پیسے تو ملتے نا تمہیں. میں نے کہا دیکھیں میں نا ڈی ایم جی کی نوکری, کوئی عام نوکری نہیں, جی 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 جی, سفارش سے ملی ہوئی نوکری نہیں. امتحان میں پنجاب کے ڈومیسائل کے اوپر پورے پاکستان میں فرسٹ 10% میں آ کے نوکری حاصل کر کے, محنت سے حاصل کر کے نوکری دو پہ لگا کے لکھ رہا ہوں. جی. انہوں نے صاحب تھوڑی 35,000 کی نوکری, تو یہ سارا 35 کروڑ کا بزنس تباہ کرنا چاہتے ہو. آئی لیفٹ. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت تھوڑا سا ریگریٹ ہوا تھا کہ میں شاید
رہ جاتا. لیکن اب میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہے ریگریٹ. اچھا آپ کو ایک اور بتاؤں, پوری زندگی میں میری زندگی میں کوئی ریگریٹس ہے ہی نہیں. قدرت جس طرح بہاتی لے کے جاتی ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے جو مجھے خواب دکھائے ہیں, سوائے ایک خواب کے باقی سب خواب پورے ہوئے. ماشاءاللہ. میں بچپن میں خواب سے دیکھتا تھا وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جو پڑھاتے ہوں گے کالج کے اندر, کیونکہ میرے سارے کزن جن کالجوں میں پروفیسر تھے. صحیح. اللہ نے مجھے براہ راست یونیورسٹی میں پڑھایا. میں خواب دیکھا کرتا تھا وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی شاعری کی کتاب آتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وہ شاعری کی کتاب میری آئی 88 کے اندر. پھر کہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی نظمیں گائی جاتی ہوں گی, میری نظمیں گائی گئی. پھر ایک تھا کہ کون سے لوگ ہوتے ہوں گے جو ڈرامہ جب شروع ہوا کہ میرا بھی کبھی ڈرامہ آ سکتا ہے. میرا ڈرامہ آیا, میں نے 2 پاکستان ٹیلی ویژن کے PTV ایوارڈس لیے. ہم ایک گھر کے سامنے گزرتے ڈپٹی کمشنر کے, اس کے اندر جھنڈا لگا ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں اندر کیسی دنیا ہوتی ہوگی. میں کہتا کبھی ایسی دنیا میں جا کے دیکھ سکوں, کیونکہ میں انتہائی میں ایک ایسے گھر سے آیا ہوں کہ اس میں ایک کمرے میں ہم 8 بہن بھائی رہتے تھے. تو اللہ نے مجھے 9 سال میرے گھر پہ وہ جھنڈا لہراتا رہا. پھر ایک اور میری ایسی بڑی چھوٹی سی خواہش تھی. میں اپنے والد کے ساتھ جو علامہ اقبال کا یوم منایا جاتا تھا وہ مجلس اقبال بناتی تھی. صحیح. جس میں مولانا مودودی, نوابزاد نصرت صاحب آتے تھے. جی. میں کہتا تھا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر میں ایک مقرر کے طور پہ بلایا جاؤں. میں گزشتہ 20 سال سے اس میں بلایا جا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کوئی خواہش اللہ نے ایسی رکھی ہی نہیں کہ جو سوائے ایک خواہش کے کو پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. اور وہ سیکریٹ ہے, خواہش بتانی نہیں چاہیے. اللہ نے اگر دل میں ڈالی ہے تو پوری کرے گا, نہیں پوری کری تو میرے اس وقت سچی بات ہے میری زندگی میں 70 سال کی عمر میں زندگی میں اگر کوئی سنت کو پوچھے کہ کیا بننا چاہتے ہو یا کیا خواہش ہو, تو کوئی خواہش نہیں, صرف ایک کہ اگر ان 70 سالوں کے اندر میں نے جو کچھ کیا ہے, میں نے جو کچھ لکھا ہے, میں نے جو زندگی گزاری ہے, اگر آخرت میں یہ اکارت گئی اور اس کا کوئی مول نہ پڑا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. صرف ایک خواہش ہے, کوئی وزن مل جائے اس کو, بس اور کچھ نہیں. تھینک یو سو مچ جی.